الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، دین کا صحیح تصور کے زیر عنوان ہم نے دین کی حقیقت کی بحث میں کچھ چیزوں کا مطالعہ کر لیا تھا۔ دین کی حقیقت عبادت ہے، عبادت کے معنی کیا ہیں، اور پھر یہ معنی کیسے بتدریج اپنے اطلاقات میں وسعت اختیار کرتے ہیں۔ اس کو جس طرح میں سمجھتا ہوں میں نے اس 1-1.5 صفحے میں بیان کر دیا۔ اس سے پہلے کہ یہ بتایا جائے کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی اس ساری صورتحال میں کیسے معنی کی تعین کرتے ہیں، چند چیزوں کی طرف تو اشارہ ہو چکا ہے۔ مختصر لفظوں میں اسی تمثیل کے حوالے سے جو میں نے پیش کی تھی، اس سیس کو سمجھ لیجئے۔ میں نے اس وقت بھی معذرت کی تھی کہ اس سے بہتر مثال اس ساری صورتحال کو سمجھانے کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ اگر آپ حضرات کوئی اور بہتر چیز اس میں دریافت کر سکیں تو ہو سکتا ہے کہ اسے پیش کرنے میں آسانی ہو۔ یعنی جو مرد و عورت کا تعلق ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ زوجیت۔ جیسے ہم کہتے ہیں دین کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت۔ اب جب آپ زوجیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی اصل میں کیا ہے؟ وہ اصل میں صنفی کشش ہے۔ یعنی ایک لفظ میں جب اس کو بیان کیا جائے گا تو وہ یہ ہے، یہی صنفی کشش اپنا خارجی ظہور چاہتی ہے تو اس عمل میں بدل جاتی ہے جس کو ہم مرد و زن کا تعلق کہتے ہیں۔ یہ دونوں مل کر عملی زندگی میں جب داخل ہوتے ہیں تو کبھی ملتا ہے کہ بیوی ذرا چائے کا ایک کپ بنا کے لا دو، اور کبھی بیوی کہتی ہے کہ آج ذرا شاپنگ کرا دو۔ تو پھر بات ماننے میں، اطاعت کا لفظ چھوڑ دیجئے، ہو سکتا ہے موجودہ زمانے کی ذرا گراں گزرے، پھر باہمی طور پر بات ماننے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب یہی اس کی صحیح ترتیب ہے۔ اس صحیح پر اتنا زور دینے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ اگر ترتیب میں کوئی خرابی بھی پیدا ہو جائے تو کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھتے ہیں تو اگر آپ نے اس میں اصل اور تقاضے کا فرق ملحوظ نہیں رکھا، یا اس سے بڑھ کر کسی تقاضے کو اصل قرار دے دیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا پورا تصور رہے گا، اور اس تصور کے لحاظ سے جو تقاضے آپ کریں گے وہ بھی ہو جائیں گے۔ یعنی اسی مثال میں یہ دیکھیے کہ شاپنگ کرانا یا چائے کا ایک پیالہ بنا کر لا دینا، یہ اس کی اصل حقیقت نہیں ہے۔ یہ کبھی بھی ظہور پذیر نہ ہو تو زوجیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، حالانکہ یہ چیز شامل ہے اس میں۔ یعنی جب ایک تعلق پیدا کیا گیا ہے تو اس کے کچھ تقاضے بھی دنیا میں بروئے کار آئیں گے، لیکن یہ چیز اگر کبھی بھی موجود نہ ہو، کبھی بھی نہ پائی جائے، کبھی اس کے ظہور کا موقع ہی نہ آئے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ زوجیت کامل نہیں ہے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ زوجیت اپنی حقیقت میں نمودار نہیں ہوئی؟ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جو اس حقیقت ہے اگر وہی کہیں نہ پائی جائے تو ہم کہیں گے کہ نہیں، وہ چیز اب نہیں پائی جاتی۔ یہ فرق واقع ہوتا ہے ان دونوں چیزوں میں۔ تو مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی جب اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں تو ان کی غلطی کو اگر ہم خلاصہ کر کے بیان کریں تو وہ غلطی یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں وہ اصل اور تقاضے کی یکساں فہرست بندی کر دیتے ہیں۔ یعنی دیکھیے نا، یہاں 3 چیزیں نا، صنفی کشش ہے، اس کے خارجی ظہور کی حیثیت سے مرد و زن کا تعلق ہے، اور پھر کچھ ایک دوسرے کی بات ماننا ہے۔ اگر ان 3 چیزوں کو آپ لے لیں تو وہ کیا کریں گے؟ پہلی وہ غلطی یہ کرتے ہیں، ان کی پوری قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں میں آپ ہر جگہ یہ دیکھیں گے، پہلی غلطی وہ یہ کرتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کو جو یکساں نہیں ہیں، یعنی اپنی حیثیت اور نوعیت کے لحاظ سے یکساں نہیں ہیں، ان کو کر دیتے ہیں، برابر کر دیتے ہیں۔ تو اس کو مولانا وحید الدین خان نے تعبیر کیا تھا کہ یہ اصل اور تقاضے کی یکساں فہرست بندی کی غلطی ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے
اچھا پھر یہیں نہیں رکتے، بلکہ اس سے بڑا ستم یہ کرتے ہیں کہ تقاضے کو اصل قرار دے کر اس سے سارے مفاہیم متفرق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ اس مثال میں یوں سمجھیں کہ جیسے چائے کی پیالی بنا کر لانا یا شاپنگ کرانا یہ زوجیت میں اصل قرار دے دیا جائے، اور پھر سارے تقاضے اس سے متفرق کر لیے جائیں، ساری چیزیں اس سے نکال لی جائیں، اور پھر جب وہ اصل اور تقاضے کی یکساں فہرست بندی کے بعد یہ ترتیب الٹ دیتے ہیں تو اس الٹی ہوئی ترتیب ہی کو قرآن کی اصل دعوت قرار دیتے ہیں۔ یعنی یہ خلاصہ ہے ان کی غلطی کا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ یہ کیسے کرتے ہیں، اس کو بعض مثالوں سے واضح کیا ہے وحید الدین خان نے۔ پہلے تو ان کا ایک اقتباس سن لیجئے جس میں مولانا یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک عبادت کے معنی کیا ہے۔ اس پر ہم ذرا تفصیلی گفتگو بعد میں کریں گے، پھر صرف پہلے اس بات کی نوعیت سمجھنے کے لیے سن لیجئے۔ یعنی انہوں نے اس پہلے کچھ سے عبادت کے معنی بیان کیے ہیں، یہ 5 معنی بیان انہوں نے کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ایک جامع یہ مولانا مودودی کا اقتباس ہے قرآن کی 4 بلائیں سے۔ اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اس تشریح سے یعنی جو انہوں نے اوپر قرآن کی آیتوں سے معنی بیان کیے ہیں، اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عبد کا، عبادت کا مادہ عین بے دال عبد ہے نا، کہ عبد کا اساسی مفہوم کسی کی بالادستی و برتری تسلیم کر کے اس کے مقابلے میں اپنی مادہ عبد کا اساسی مفہوم کسی کی بالادستی و برتری تسلیم کر کے اس کے مقابلے میں اپنی آزادی و خود مختاری سے دستار ہو جانا، سرتابی و مزاحمت چھوڑ دینا اور رام ہو جانا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے ان کے اس اقتباس سے بیان کر دی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عبادت اور عبودت اور عبدیت کے اصل معنی خضوع اور تذلل کے ہیں، یعنی تابع رام ہو جانا۔ اس کو انہوں نے بیان کیا۔ یہی حقیقت بندگی و غلامی کی ہے، لہٰذا اس لفظ سے اولین تصور جو ایک عرب کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ بندگی و غلامی ہی کا تصور ہے۔ پھر چونکہ غلام کا اصلی کام اپنے آقا کی اطاعت و فداری ہے، اس لیے لازماً اس کے ساتھ ہی اطاعت کا تصور پیدا ہوتا ہے، اور جب کہ غلام اپنے آقا کی بندگی و اطاعت میں محض اپنے آپ کو سپرد ہی نہ کر چکا ہو بلکہ اعتقاداً اس کی برتری کا قائل اور اس کی بزرگی کا معترف بھی ہو اور اس کی مہربانیوں پر شکر و احسان مندی کے جذبے سے بھی سرشار ہو، تو وہ اس کی تعظیم و تکریم میں مبالغہ کرتا ہے، مختلف طریقوں سے اعتراف نعمت کا اظہار کرتا ہے اور طرح طرح مراسم بندگی بجا لاتا ہے۔ اس کا نام پرستش ہے، اور یہ تصور عبدیت کے مفہوم میں صرف اس وقت شامل ہوتا ہے جبکہ غلام کا محض سر ہی آقا کے سامنے جھکا ہوا نہ ہو بلکہ اس کا دل بھی جھکا ہوا ہو۔ باقی رہے دوسرے 2 تصورات تو وہ عبدیت کے ضمنی تصورات ہیں، اصل اور بنیادی نہیں۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہلا معاملہ تو یہ ہوا کہ عبادت کی جو اصل حقیقت ہے وہ جو داخلی کیفیت ہے، خضوع کی کیفیت، دل کے جھکاؤ کی کیفیت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جو بند کرتا ہے جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ میرا ایک رب ہے اور اس کی سچی معرفت حاصل کر لیتا ہے، وہ اولاً موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی ابتدا ہی اصل میں بندگی اور غلامی کے تصور سے ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اصلی کام اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ پھر چونکہ غلام کا اصلی کام اپنے آقا کی اطاعت و فرما برداری ہے، یعنی اگر اس جملے کی جگہ وہ بات رکھ دی جائے تو یہ ہوگی کہ پھر بیوی کا اصلی کام اپنے شوہر کی اطاعت ہے، تو اصلی کام انہوں نے یہ قرار دیا، اور وہ چیز جو لازمی مظہر تھا دل کے جھکاؤ کا وہ کیا چیز تھی؟ وہ پرستش تھی۔ یعنی جس طریقے سے صنفی میلان میں، صنفی کشش میں جو زوجیت کا لازمی مظہر ہے وہ مرد و زن کا تعلق ہے، اس کا جو عملی ظہور ہوتا ہے وہ اس صورت میں ہوتا ہے
بالکل اسی طریقے سے پرستش کے جذبات، یعنی جس طرح ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، ہم تسبیح تحلیل، یہ اصل میں پرستش ہے نا، یعنی ایک آقا کی آقائی کو تسلیم کرنے کے بعد تو آدمی کے اندر حکم ماننے کا خیال پیدا ہوتا ہے، لیکن ایک معبود کو معبود ماننے کے بعد، اپنا خالق اور اپنا مالک بعد، اور عبادت کا تعلق اس سے استوار ہو جانے کے بعد، اس کا پہلا خارجی ظہور، بلکہ اصلی خارجی ظہور جو ہے وہ پرستش کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ چیز اصل میں داخل اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم وہاں کہتے ہیں نا، بات اس میں شامل اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ عملی زندگی میں۔ تو صورتحال کیا ہوئی کہ صرف یہی نہیں کہ اصل حقیقت الٹ گئی، بلکہ اس کی ترتیب بھی بالکل تبدیل ہو گئی، یعنی اس کی ترتیب بھی بالکل تبدیل ہو کے دوسری ہو گئی۔ چنانچہ دیکھیے اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک عبارت لکھی ہے معنی بیان کرتے ہوئے، جیسے پہلے میں نے آپ کو ایک اقتباس بتایا تھا، عبادت کا لفظ نکلا ہے، مولانا مودودی لکھتے ہیں عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے، عبد کے معنی بندے اور غلام کے ہیں، اس لیے عبادت کے معنی بندگی اور غلامی کے ہوئے۔ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے، عبد کا لفظ عبادت سے نکلا ہے، یعنی عبادت کا لفظ عبد سے نہیں نکلا، عبد کا لفظ، آپ کہیں گے کیا فرق ہوا، زمین آسمان کا فرق ہو گیا نا، یعنی اصل میں عبادت کی وہ حقیقت وہ ہے، وہ دل کا جھکاؤ، میلان، وہ کسی الہ سے متعلق پیدا ہوتا ہے۔ یہ لفظ جب استعمال ہونے لگ گیا تو چونکہ اس میں بعد میں ایک تقاضے کے طور پر غلامی بھی شامل ہو جاتی ہے، تو غلاموں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ پہلے غلامی وجود میں آئی، اس کے لیے عربی زبان میں عبد کا لفظ بنا، عبد کے اس لفظ سے عبادت کا لفظ پیدا ہوا، پھر پتہ چلا کہ ایک معبود حقیقی بھی ہے اور اس کے لیے پرستش کے جذبات پیدا ہو گئے، تو الٹ ہو جائے گی نا، ساری ترتیب بالکل الٹ جائے گی۔ اس کو ذرا اور دیکھیے، ایک آدھ مثال سے سمجھیے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ اس کے اوپر اصل میں منحصر ہے ساری کی ساری وہ بحث جس سے ان کا پورا تصور آگے پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں دین میں اس کو موضوع بحث لانا ہے۔ اچھا، طریقہ وہ کیا اختیار کرتے ہیں؟ طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں معنی بیان کرنے کا کہ قرآن کی مختلف آیات لے لیتے ہیں، اور ان آیات کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کیونکہ قرآن کی اصل دعوت عبادت کی دعوت ہے، وہ جگہ جگہ کہتے ہیں عبد اللہ عبد اللہ، تو وہ کسی جگہ عبادت پر زور دے رہا ہوگا، کسی جگہ اس کا تقاضا بیان کر رہا ہوگا، اور یہ جگہ جگہ اس میں زیر بحث آئے گی۔ تو وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ جن مقامات پر یہ تقاضے بیان ہوئے ہیں، جن میں حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا، سب کو ایک جگہ لے لیں گے، اور سب کو ایک جگہ لے کے اس سے ایک جامع مفہوم نکالیں گے۔ اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے وحید الدین خان نے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ اب وحید الدین خان کا اقتباس ہے، مگر اس طرح مختلف مقامات سے ایک لفظ کے مختلف استعمالات جمع کر کے ان کے مجموعے سے ایک واحد مفہوم اخذ کرنا اور ان کی بنیاد پر دین کی ایک جامع تصویر بنانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کتاب میں محبت نہیں بیان کی گئی ہو۔ یعنی ایک تو نا قرآن کیا ہے، عبادت کی کہانی ہے نا، جیسے کسی کتاب محبت کی کہانی بیان کی گئی ہو۔ ایک جگہ لکھا ہو کہ زید کو بکر سے شدید محبت ہے، دوسری جگہ یہ ہو کہ ایک بار جب دونوں اسٹیشن پر ملے تو زید نے بکر کو گلے لگا لیا، یہ محبت کا ظہور ہے نا۔ تیسری جگہ یہ ذکر ہو کہ بکر ایک مرتبہ زید کی بستی میں آیا تو زید نے اس کو اپنے گھر بلا کر اس کی دعوت کی۔ اب تینوں اقتباسات ایک پیراگراف میں جمع کر کے ایک شخص اس کتاب کے حوالے سے یہ کہے کہ محبت نام ہے تین چیزوں کا، گلے ملنا، دعوت کرنا، دل سے چاہنا۔ یعنی یہ مثال ہے، بہت اچھی مثال۔ آپ قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں دیکھیں گے تو بالکل یہی صورت۔ وحید الدین لکھتے ہیں، ممکن ہے کسی سطح بین کو کہ یہ تعریف بہت جامع معلوم ہو۔ یہ اس جملے میں تعریض ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر اس زمانے میں یہ بات بہت کہی جاتی تھی کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے دین کا بڑا جامع تصور پیش کیا ہے۔ ممکن ہے کسی سطح بین کو محبت کی یہ تعریف بہت جامع معلوم ہو، مگر در حقیقت اس میں ایک شدید غلطی کی گئی ہے۔ اس میں محبت کی اصل حقیقت اور اس کے تقاضوں کو بالکل برابر کی حیثیت دے کر بیان کر دیا گیا ہے۔ گویا یہ تینوں باتیں جب ایک شخص اب جمع کر لے اسی وقت اس کی محبت واقعی محبت قرار پائے گی۔ یہ ہے مسئلہ اصل میں، یعنی جب آپ تقاضوں کو اور اصل حقیقت کو یکساں کھڑا کر دیں گے
تو جب تک تقاضے پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک اصل میں محبت ہی وجود پذیر نہیں ہوگی. آگے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیسے پھر وہ اس چیز کو بڑھاتے ہوئے وہاں لے جاتے ہیں کہ جب تک آپ دنیا میں دین کا غلبہ قائم کر کے اطاعت میں دنیا کو جمع نہ کر دیں اس وقت تک آپ کا دین ہی کامل نہیں ہوتا. یعنی اس ایک چیز سے پھر متفرع ہو کر ایک بڑی بات نمودار ہو جاتی ہے. گویا یہ تینوں باتیں جب ایک شخص اپنے اندر جمع کر لے اسی وقت اس کی محبت واقعی محبت قرار پائے گی. حالانکہ یہ بالکل ممکن ہے کہ کسی مثال میں آخری جز دل سے چاہنا پایا جائے, یہی محبت کی حقیقت ہے نا. بالکل ممکن ہے کہ کسی مثال میں صرف جز دل سے چاہنا پایا جائے اور باقی دو اجزاء نہ تو اس کے اندر موجود ہوں نہ ان کو حاصل کرنے کی باقاعدہ کوشش کی گئی ہو. یعنی کبھی گلے ملنے کی نوبت نہ آئی, کبھی دعوت نہ ہوئی. یہ ممکن ہے. یعنی بہت سے ایسے محبت کے تعلقات ہیں کہ گلے ملنے کی نوبت بھی زندگی بھر نہیں آئی اور کبھی یارے غار آئے بھی نہیں کہ ان کی دعوت کی ہے. ممکن ہے. یہ اصل میں اس تعلق سے پیدا ہونے والے تقاضے ہیں. کبھی ہو جائیں گے کبھی نہیں ہوں گے. حالانکہ یہ بالکل ممکن ہے کسی مثال میں صرف آخری جز پایا جائے اور بقیہ دو اجزاء نہ تر موجود ہوں نہ ان کو حاصل کرنے کی باقاعدہ کوشش کی گئی ہو, باوجود وہ مکمل معنوں میں محبت ہو. کیونکہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دل سے چاہنا. عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کا خضوع, جھک گیا. اس نے اپنے آپ کو خدا کے بندے کی حیثیت دے دی. وہ جیسے ایک مسلمان کے بارے میں ہے نا کہ وہ ایمان لائے, جنگ ہو رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اللہ کی بندگی کا اعتراف کیا, آپ کی نبوت کا اعتراف کیا اور اس کو لڑے اور شہید ہو گئے. تو لوگوں نے ان کے بارے میں کہا کہ دیکھو یہ جنت میں چلا گیا, نہ اس نے نماز میں روزہ رکھا نہ اس نے دین کے کسی اور حکم کی پیروی کی. یعنی لیکن اس کا دین مکمل دین تھا. یعنی اس میں کسی تقاضے کا ظہور بھی نہیں ہوا, کیونکہ تقاضے کے ظہور کا تعلق حالات سے. جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ دوست آئے گا کبھی ملنے کے لیے تو دعوت کریں گے نا. ممکن ہے اس کا کوئی موقع ہی پیدا نہ ہو. اسی طریقے سے یعنی آپ اس کو اب دین کی مثال میں سمجھیے کہ دین کے اجزاء میں جرائم کی سزائیں بھی ہیں. ممکن ہے کہ کسی مسلمان کو کبھی ایسی کسی اسٹیٹ میں رہنے کا موقع ہی نہ ملے یا کبھی اس کو حکومت ہی نہ ملے کہ جس میں وہ کبھی کسی مجرم کو سزا دے. دین کا ایک تقاضا زکوٰۃ دینا بھی ہے. ممکن ہے کہ آدمی ساری زندگی بسر کر لے اور اس کے پاس کبھی نصاب کے مطابق پیسے ہی جمع نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ دے. تو یہ جتنے احکام دین میں ہیں جو تقاضے کے طور پر پیدا ہوتے ہیں وہ اصل میں مشروط بشرائط ہوتے ہیں. وہ صورتحال پیدا ہوگی تو اس حکم پہ عمل کیا جائے گا, نہیں ہوگی نہیں کیا جائے گا. اچھا اب اس دیکھیے کہ یہ تقاضے بڑے ضروری ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ نے شاپنگ نہیں کروائی تو اصل حقیقت بھی غائب ہو سکتی. بہرحال اصل حقیقت وہی ہے. تو اس کو انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا. اب اس کے بعد یہ دیکھیے وہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ ایک تو یہ چیز تھی نا کہ وہ یکساں کر دیتے ہیں. یعنی ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا, تین چیزوں کو جمع کیا کہ محبت ان تین چیزوں کا نام ہے. یعنی گلے ملنا, دعوت کرنا, دل سے چاہنا. تو ایک تو یہ چیز کی کہ یکساں فہرست بندی کر دی. پھر ایک اور کام یہ کیا کہ جو اصل تھا اس کو الٹ دیا. ہم کہتے ہیں کہ مگر غلطی یہیں نہیں رکتی, اسی کے ساتھ ایک اور مشترک غلطی ہے جو چاروں بحثوں میں کم و بیش پائی جاتی ہے. وہ الہ, رب, دین, عبادت اصطلاحات ہیں نا, جو چاروں بحثوں میں کم و بیش پائی جاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اصل اور تقاضے کی یکساں فہرست بندی سے, اصل اور تقاضے کی یکساں فہرست بندی جب ذہن کو تسکین نہیں ہوئی تو اس نے پورے معاملے کو الٹ دیا اور جو چیز تقاضے کے درجے میں مطلوب تھی اسے اصل قرار دے کر اصل کر دیا. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی کو دعوت مدارات سے زیادہ دلچسپی ہو تو وہ دعوت کو محبت کے اجزائے سیگانہ میں سے ایک جز کی حیثیت دے کر مطمئن نہیں ہو سکتا. وہ تو اس کو سب سے اوپر رکھنا چاہے گا. وہ کہے گا کہ محبت کی اصل حقیقت دعوت کرنا ہے. اب دیکھیے انہوں نے اس کو بیان کیا کہ کیسے غلطی ہوتی ہے. وہ کہے گا کہ محبت کی اصل حقیقت دعوت کرنا ہے. اب چونکہ دعوت میں ملاقات ہوتی ہے
اس لیے دوست کو گلے بھی لگا لیا جاتا ہے، اور جب اس طرح سے دعوت اور معانقے میں کچھ دن گزر جاتے ہیں تو فطری طور پر دل میں ایک دوسرے کی محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ اصل میں ایک بہت اچھی مثال ہے جس سے انہوں نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ مولانا مودودی جب پھر یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور دین تک پہنچتے ہیں تو یہ ان کا بنیادی تصور صورتحال میں کتنا غیر معمولی تغیر پیدا کر دیتا ہے، اس کو ہم اگلی بحث میں دیکھیں گے۔ اس کتاب کے مطالعے میں ہم یہاں پہنچے تھے کہ یہ رکوع و سجود، تسبیح و تحمید، دعا و مناجات اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں انفاق، یہی اصل عبادت ہے۔ اصل عبادت یعنی یہ عبادت کا ظہور ہے، جیسے شش اصل ہے اور مرد و زن کا تعلق اس کا خارجی ظہور ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ خارجی ظہور میں یہ پرستش کے مظاہر ہیں۔ لیکن انسان چونکہ اس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے، اس وجہ سے اپنے اس ظہور سے آگے بڑھ کر یہ عبادت انسان کے اس عملی وجود سے متعلق ہوتی اور اس طرح پرستش کے ساتھ اطاعت کو بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہ انسان سے مطالبہ، اس وقت دیکھیے نا انہوں نے اس وقت کا لفظ استعمال کیا پرستش کے لیے، اس وقت یہ انسان سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس کا باطن جس ہستی جھکا ہوا ہے، کیونکہ اصل تو وہ ہے نا، اس کا ظاہر بھی اس کے سامنے جھک جائے، یعنی اس وقت مطالبہ کرتی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اندرون پر جس کے حوالے کر دیا ہے، اصل میں اندرونی حوالگی تھی اس کی اصل حقیقت، باطن کا جھکاؤ تھا اس کی اصل حقیقت، اس نے اپنے آپ کو اندرونی طور پر جس کے حوالے کر دیا، اس کے خارج میں بھی اس کا حکم جاری ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا کوئی پہلو اس سے مستثنا نہ رہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ہر لحاظ سے وہ اپنے پروردگار کا بندہ بن کر رہے۔ یعنی اب ظاہر بات ہے کہ جب ہم ان سارے پہلوؤں کا احاطہ کر کے یہ لفظ بولیں گے تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اندر اور باہر سے اپنے پروردگار کا بندہ بن گیا، یعنی یہ چیز پھر ایک لفظ میں ہم اس کو تعبیر کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کے بندے بن کر رہو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حقیقت کے بعد اطاعت کے بعد عمل خیر میں اس کا ظہور، تو قرآن نے ان کو جمع کر دیا ایک آیت کے اندر، یعنی ترتیب سے جیسے ہم اس کو سمجھ رہے تھے۔ عبادت کا یہی مطالبہ ہے جسے قرآن نے ادخلوا فی السلم کافہ کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، ایمان والو اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ لاریب تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کا یہی مفہوم مولانا امین احسن نے بیان کیا ہے، یہی کا عام طور پر ہمارے مفسرین بیان کرتے ہیں، یہی مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ آیت کے مفہوم کے معاملے میں کوئی بڑی پیچیدگی نہیں پیدا ہوتی، یہاں بھی کوئی پیچیدگی نہیں پیدا ہو رہی، لیکن یہ آیت میری اب تفسیر میں آ گئی تھی، یعنی پچھلے دنوں میں نے سورہ بقرہ کے اس مقام کی تفسیر لکھی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب آدمی قرآن مجید کی تفسیر لکھتے ہوئے کسی مقام پر پہنچتا ہے تو جو کچھ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے اس پر دوبارہ غور کرتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب جو میں نے اس کا ترجمہ کیا اس پر میرا اطمینان نہیں رہا، یعنی جس سیاق و سباق میں یہ آیت آئی ہے وہاں اس کے یہ معنی نہیں بنتے، اور جب یہ اس کے معنی نہیں بنتے تو اس جگہ اس آیت کا محل بھی نہیں بنتا۔ تو اب نظر ثانی کروں گا تو اس میں تبدیلی کر دوں گا، یعنی یہ یہاں سے اگر نکل جائے تو کوئی فرق نہیں واقع ہوتا، بحث تو اصل میں اوپر مکمل ہو گئی ہے، لیکن آیت کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو اس محل کی ہے، اور اگر اس کے ترجمے میں غلطی ہوئی ہے اور اس کا دوسرا ترجمہ ہونا چاہیے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بے محل ہو جائے گی، یعنی اس موقع کی پھر یہ آیت نہیں رہتی۔ تو جن لوگوں کو اس بحث سے دلچسپی ہو وہ دیکھ سکتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ شاید 2-3 مہینے پہلے یہ حصہ شائع ہو چکا ہے اشراق میں۔ اصل بحث سے چونکہ اس کا تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے آپ چاہیں گے تو میں بتا دوں گا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن میں اشارہ کر کے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو پورا جو خلاصہ ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں وہ یہ ہے کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے
عبادت کا مفہوم متعین کرتے وقت جو اس کی اصل حقیقت ہے خضوع اور تذلل، اس کو عربی الفاظ کی حد تک صحیح بیان کیا، لیکن جب یعنی کہہ کے تابع ہونا اور رام ہونا اس کے معنی بیان کر دیے تو گویا ایک تقاضا اصل بن گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس کی جو انہوں نے تشریح کی تو اس میں یہ ہوا کہ جو عبادت کا لازمی مظہر ہے پرستش، یعنی جب بھی وہ خارج میں آئے گی سب سے پہلے اسی صورت میں ظہور پذیر ہوگی، جیسے صنفی کشش کا ایک لازمی مظہر ہے، تو اس لازمی مظہر نے ایک تقاضے بلکہ آخری تقاضے کی صورت اختیار کر لی جو کسی وقت ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ تو ترتیب اس کے نتیجے میں الٹ گئی، اب عبادت اطاعت ہو گئی، اور جب عبادت اصل میں اطاعت ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ کر ایک حاکم مطلق کی حیثیت اختیار کر گیا۔ بندے اور خدا کا تعلق بھی اصل میں عبد اور معبود کا نہیں بلکہ حاکم اور محکوم کا تعلق قرار پایا، اور حاکم اور محکوم کا تعلق پھر ان کے خوبصورت الفاظ میں میری ذاتی زندگی سے بھی متعلق ہوا اور اس پورے عالم سے بھی متعلق ہوا۔ تو وہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں مختلف جگہوں پر کہ خدا کی تکوینی بادشاہی تو پوری دنیا میں قائم ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی تشریعی بادشاہی پوری دنیا میں قائم کرتے ہیں۔ یعنی اطاعت کا جو تعلق ہے وہ پھر آگے بڑھتا ہے، وہ کیسے آگے بڑھتا ہے اس کے لیے دوسری آیات ہے، یعنی آگے کیسے بڑھتا ہے، لیکن بنیاد اس کی یہاں سے اٹھتی ہے۔ اس بنیاد کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیسے غلط ہوئی ہے، یعنی معنی کی تعین میں کیا غلطی ہوئی ہے، اصل اور تقاضے کی یکساں فہرست بندی میں کیا غلطی ہوئی ہے، اور پھر ترتیب الٹ دینے سے کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان عبد و معبود کے اس تعلق کے، یعنی اب تعلق کیا بنا، اصل عبد و معبود کا۔ جیسے محبت میں اصل تعلق کیا ہے، عاشق اور معشوق، یعنی باقی تو اس کے اظہار کے اسالیب ہیں۔ عاشق بھی معشوق کی بات مانتا ہے، وہ بھی اس کے مطالبوں کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، لیکن یہ عشق کی حقیقت نہیں ہے۔ اصل تعلق جب آپ عاشق کا لفظ تو دیکھیے جب آپ یہ لفظ بولتے ہیں تو تقاضے آپ کے ذہن میں نہیں آتے بلکہ یہ میں آتا ہے۔ اور عشق کیا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، اس لیے کہ یہاں تو سبھی لوگ بہت صاحب ذوق ہیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان عبد و معبود کے اس تعلق کے لیے اس کی ہم نے وضاحت کر دی کہ عبد اور معبود کا تعلق کیا ہے، یعنی دل کا جھکاؤ، میلان، ایک پروردگار کے مقابلے میں خضوع، اخبات، انابت، آدمی پورے وجود کے ساتھ اپنے باطن میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا، مان لیا اس نے کہ میں ایک پروردگار کا بندہ ہوں۔ اب اس کے بعد اس کے سارے خارجی مظاہر کے ساتھ جس میں پھر اطاعت بھی شامل ہو جاتی ہے، عبد و معبود کا تعلق بنتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان عبد و معبود کے اس تعلق کے لیے یہ عبادت جب عبادت طبیعاتی اور اخلاقی اساسات متعین کرتی، مراسم طے کرتی اور دنیا میں اس تعلق کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حدود و قیود مقرر کرتی ہے تو قرآن کی اصطلاح میں اسے دین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیے یہ الفاظ ہیں بہت سے، ورنہ یہ اصل حقیقت کی تحلیل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عبد اور معبود، جب آپ لفظ بولتے ہیں عبد اور معبود تو اسی سے جو تعلق بنتا ہے وہ ہے عبادت، چیزیں بنتا ہے نا عبادت۔ تو عبادت جس کی جائے گی دو چیزیں آپ لازماً متعین کریں گے اس میں، یعنی ایک تو وہ ہے کون، جس کی بھی کریں گے، یعنی اگر عشق کی مثال لے لیں تو عشق میں آپ طے کریں گے نا کہ کوئی معشوق ہونا چاہیے، تو عبادت میں جب آپ کہتے ہیں اس میں معبود ہونا چاہیے نا، کوئی معبود ہوگا تو عبادت کی جائے گی۔ اب یہ جو معبود خدا معبود ہے تو یہ تو اس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ دنیا میں ہم نے کوئی معشوق ڈھونڈ لیا، یعنی اس کے ساتھ ہی اصل میں بہت سے عبادت طبیعاتی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ عبادت کی حقیقت کو آپ تحلیل کرنے کے لیے ذہن کے شعوری حصے میں لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی عبادت طبیعاتی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خدا ہے تو پھر کیسا ہے، کیا ہے، ہو جائے گا نا، اور وہ میرے وجود سے کیسے متعلق ہوتا ہے، یہ سب چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو جس وقت آپ اس کا جائزہ لیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ عبادت اصل میں آپ سے
تقاضا کرتی ہے کہ آپ اس کے مابعد طبیعتی اثاثے تعین کریں۔ اب ہم یہ کام اس لیے نہیں کرتے، جیسے میں نے مثال دی تھی کہ آپ گاڑی چلاتے ہیں تو بہت سے کام اب آپ سے آپ ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی جب ہم خدا کے سامنے نماز کے لیے بھی جھکتے ہیں تو اصل میں مابعد طبیعتی اساسات متعین ہوتی ہے نا، مابعد طبیعتی میٹا فزیکل، اس کی اساسات بنیادیں ہوں گی کوئی، ورنہ تو عبادت ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ تو مابعد طبیعتی اساسات کو آپ متعین کرنا شروع کر دیں گے، یعنی اب بحث شروع ہو جائے گی، اس کائنات کا پروردگار ہے، وہ کائنات کے پروردگار کے اوصاف و صفات یہ ہیں، کائنات سے اس کا تعلق یہ ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق یہ ہے، یہ سب ہو جائے گا۔ اس تعلق کے تقاضے کیا ہیں یہ زیر بحث آ جائیں گے۔ تو یہ مابعد طبیعتی اور اخلاقی اساسات ہیں۔ اچھا، جیسے ہی آپ عبادت کے جذبے سے سرشار ہوں گے تو ہم پیچھے پڑ چکے کہ ہم تسبیح پرستش کے مظاہر میں بدلے گی، اور جیسے ہی کوئی چیز مظاہر میں بدلتی ہے انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فوراً سے رسم، قاعدہ، حد اس کی شکل دینا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی یہ اتنا ایک نیچرل عمل ہے جو آپ سے آپ ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ یعنی آپ جو دین اللہ کو الگ کر دنیا میں جب کہیں بھی یہ ہوا ہے ایسا ہی ہوا، یعنی ایک ہندو بھی، ایک بدھ بھی، کوئی بھی کسی مذہب کا پیرو، آپ الہامی مذاہب جو ہمارے ہاں متعین ہیں ان سے الگ کر کے بھی دیکھیں تو کیا ہوگا، وہ دین کا لفظ جب بولے گا تو یہی تینوں چیزیں ہوں گی، یعنی درمیان میں عبادت کھڑی ہوگی، پیچھے مابعد طبیعتی اور اخلاقی اساسات ہوں گی، اور ادھر مراسم وجود میں آ گئے ہوں، یعنی ہمیشہ یہی ہوگا۔ اس کا تعلق کوئی اسلام سے نہیں ہے، بلکہ دنیا میں دین اور مذہب کا لفظ جب بھی بولا جاتا ہے تو اصل میں یہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے دیکھیے نا، سورہ کافرون میں قریش کو یہ کہا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ دین کا لفظ جو ہے یہ اپنے اندر کوئی تقدس نہیں رکھتا کہ صرف ہم اس کو اسلامی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ ایک عام اصطلاح ہے، جیسے مذہب کا لفظ بالکل اسی طریقے سے۔ تو مذہب کا لفظ بھی جب آپ بولتے ہیں تو وہ اپنے چیزیں رکھتا ہے، یعنی کسی مذہب کا کوئی تصور مابعد طبیعتی اور اخلاقی اساسات کے بغیر ممکن نہیں ہے، اب تک نہیں کیا جا سکا۔ اور مذہب جیسے ہی انسان کے عملی وجود سے متعلق ہوتا ہے تو کچھ رسوم وجود میں آ جاتے ہیں، یعنی خواہ وہ بہت سادہ ہوں، جیسے ہمارے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی اب یہ کیا ہوا ہے، وہی جذبہ خضوع ہے جو سجدے میں بدل گیا ہے، رکوع میں بدل گیا ہے، لیکن پھر اس کو ایک باقاعدہ متعین شکل دے دی گئی۔ تو جب تک جذبہ رہتا ہے اس وقت تک اس کے لیے دین کا لفظ نہیں بولا جاتا خارج کے لحاظ سے۔ وہ جیسے ہی کچھ مابعد طبیعتی اساسات متعین کرتا ہے، ایک تصور کو عکس کرتا ہے، اور اس کے بعد اس میں کچھ رسوم وجود میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ تو اس کا مذہب ہے، یہ تو اس کا دین ہے، یہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو حقیقت تو دین کی وہی ہے عبادت، جیسے کہ ہم نے پہلے جملے میں بیان کر دیا، دین کی حقیقت میں بیان کی جائے تو قرآن کی اصطلاح میں وہ اللہ کی عبادت ہے، حقیقت وہی ہے۔ لیکن اس حقیقت کا جیسے ہی آپ تجزیہ کرتے ہیں، اس کی تحلیل کرتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ایک آگے اور ایک پیچھے وجود پذیر ہو جاتی ہیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان عبد و معبود کے اس تعلق کے لیے یہ عبادت جب مابعد طبیعتی اور اخلاقی اساسات متعین کرتی، یعنی اخلاقی اساسات کا لفظ کیوں بولا گیا، اس کو عام اخلاقیات کے معنی میں نہ لیجئے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ہے تو یہ مابعد طبیعتی اساس متعین ہو گئی، یعنی ہم جس کی عبادت کرنے جا رہے ہیں وہ خدا ہے، اس کی عبادت کرنا ہم پر حق ہے اس کا، تو یہ اخلاقی اساس متعین ہو گئی۔ یعنی جیسے ہی یہ بات آپ نے کہی ہے، اور اس کے بغیر اصل میں عبادت کا تعلق ہی نہیں پیدا ہوتا، یعنی آخر کوئی شعور ہوگا نا کسی چیز کا، کوئی اخلاقی رابطہ ہوگا جو پیدا ہوگا، تو اس کے بعد آپ یہ کام کریں گے۔ مراسم طے کرتی ہے اور دنیا میں اس تعلق کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حدود و قیود مقرر کرتی ہے، تو قرآن کی اصطلاح میں اسے دین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کافروں کے دین کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ اس سورہ یوسف میں بادشاہ کے دین کے لیے ما کان لیوسف ان یاخذ اخاہ فی دین الملک وہ بھی استعمال کرتا ہے۔ ہندو کا دین بھی دین ہے، اس وجہ سے ہمارے ہاں جو بعض لوگوں نے یہ بحث اٹھائی موجودہ زمانے میں کہ اسلام دین ہے اور باقی مذاہب ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی عربی زبان میں دین کا لفظ مذہب کے لیے استعمال ہوتا تھا، جس مفہوم میں مذہب کا لفظ ہم بولتے ہیں اسی مفہوم میں استعمال ہوتا تھا، اور مذہب یہ ہوتا ہے، دین بھی یہی ہوتا ہے۔ یعنی دنیا بھر میں جب دین کو بیان کیا جائے گا تو یہی تین چیزیں ہوں گی، کچھ مابعد طبیعتی اساسات اور پھر اس کے بعد کچھ مراسم اور حدود و قیود ہوگا۔ ہندو کو آپ کہیں گے تمہارا دین کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تفصیلات سے قطع نظر یہ تینوں ہی چیزیں بیان کرے گا،
भाई भगवान को मानते हैं और मानने के साथ उसकी बंदगी, उसकी पूजा करते हैं, और पूजा कर हरिद्वार जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं, कुछ रसूम और कुछ हुदूद होते हैं, तय कर लेते हैं, यही होता है। स्नान करने जब सुबह के वक्त निकलते हैं तो ये असल में एक रस्म है, ये वजूद पजीर हो जाती है। क्यों करते हैं? अल्लाह और बंदे के दरमियान अब्दो माबूद के इस ताल्लुक़ के लिए ये इबादत जब माबादत तिबियाती और अखलाकी असासात मुतय्यन करती, मरासिम तय करती और दुनिया में इस ताल्लुक़ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए हुदूद व क़ुयूद मुकर्रर करती है, इसमें इबादत की तरफ अफ़ाल की निस्बत की गई है। ये इबादत मतलब ये है कि मैं या आप नहीं करते, बल्कि इबादत जैसे ही वजूद पजीर होती है तो इंसान के शऊर पर आते ही ये तीनों चीज़ें खुद बहुत तय कर देती है। तो कुरान की इस्तिलाह में इसे दीन से ताबीर किया जाता है। इसकी जो सूरत अल्लाह ने अपने पैगंबरों की वसातत से बनी आदम पर वाज़े की है, कुरान उसे अद्दीन कहता है। यानी जब हम अपनी इस्तिलाह में अद्दीन कहते हैं तो यही कुछ है जो अल्लाह ताला ने अपनी पैगंबरों से हमको दे दिया है और इसके बारे में उन्हें हिदायत करता है। यानी ये जो अद्दीन है इसके बारे में अल्लाह ताला हिदायत करता है कि वो इसे यानी बनी आदम इसे इंसान इसे बिल्कुल दुरुस्त और अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह बरकरार रखें और इसमें कोई तफरका पैदा न करें। यानी इस दीन के बारे में अल्लाह ताला का जो बुनियादी तकाज़ा है, जब इबादत को वो दीन की हैसियत दे देता है, जब अल्लाह ताला अपने पैगंबरों की वसातत से इबादत को दीन की सूरत दे देता है तो बुनियादी मुतालबा क्या करता है दीन के बारे में, ये करता है। वो बुनियादी मुतालबा क्या है कि देखो, ना इसमें कोई टेढ़ पैदा होने देना, ना ज़िंदगी के अंदर इसको कभी गैर मुतल्लक होने देना, ना इसको टुकड़े टुकड़े करना। यानी ये जैसा है पूरा का पूरा तुम्हारी ज़िंदगी में बरकरार है। ये खुदा का मुतालबा है। हम उसमें कितने पूरा करते हैं ये हमारी कोताही भी होती है, नक्स भी होता है, लेकिन अल्लाह का मुतालबा ये है। इस मुतालबे को कुरान मजीद की इस आयत में बयान किया गया है। सूरह शूरा में है, शरा लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहम वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी। उसने यानी अल्लाह ने, उसने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर किया है जिसका हुक्म उसने नूह को दिया और जिसकी वही अब हमने तुम्हारी तरफ की है और जिसकी हिदायत हमने इब्राहीम, मूसा और ईसा को फरमाई, इस ताकीद के साथ कि अपनी ज़िंदगी में इस दीन को कायम रखो और इसमें तफरीका पैदा न करो। यानी ये बुनियादी मुतालबा है अल्लाह ताला का। अब मौलाना मौदूदी जब इस जगह पहुँचते हैं तो आप देखिए कि वो अपने बुनियादी तसव्वुर के लिहाज से सूरत हाल को कैसे ताबीर करते हैं। यानी सूफिया हजरात जो हैं वो तो फ़ना फिल्ला और बका बिल्ला हो गए, इसलिए वो तो ज़्यादा इसमें घुसते नहीं, लेकिन मौदूदी साहब को तो एक पूरा का पूरा जामे तसव्वुर बयान करना है और वो ज़ाहिर है कि उसके बानी है अपनी ताबीर के, और इस लिहाज से उनकी बड़ी गैर मामूली हैसियत है। यानी हमारी इल्मी तारीख़ में इससे बहस नहीं होती कि किसी आदमी का नुक्ता नज़र दुरुस्त है या गलत। यानी इस मौजू को उन्होंने जो सूरत दे दी उसके नतीजे में ये मौजू बन गया और बहरहाल एक पूरी की पूरी नहायत गैर मामूली ताबीर उन्होंने की जो दुनिया भर में बड़े मौसर तरीके पर राइज हुई। यानी एक शख्स की ज़िंदगी में किसी ताबीर को इतनी पजीराई मिल जाना ये बड़ी गैर मामूली बात है, बड़ी गैर मामूली बात है। तसव्वुफ़ के बाद इसने जगह ली है एक तरह से और दुनिया भर में नौजवान जद्दोजहद के लिए उठ खड़े हुए जो उनका तसव्वुर था। तो वो क्या करते हैं, यानी हमने क्या किया, हमने ये किया कि इबादत के लफ्ज़ की तहलील की और तहलील करके देखा कि ये अपने आगे और पीछे ये लाजमी चीज़ें रखती है और बस उसी को दीन का नाम दे, इसलिए कि वो जैसे ही मुतय्यन हो जाते हैं तो वो दीन बन जाता है। और हमने देखा कि तमाम दुनिया में यानी हमारे मज़हब से कतई नज़र, इस्लाम से कतई नज़र करके दुनिया भर में जब भी कभी लोग दीन को बयान करते हैं तो ऐसे ही बयान करते हैं। हकीकत बयान करेंगे तो ज़ाहिर है खुदा के साथ पूजा और प्रस्तिश का ताल्लुक़, खुजू का ताल्लुक़, खुदा के सामने अंदरूनी झुकाव का ताल्लुक़ या ताल्लुक़ बिल्ला, उसकी हकीकत क्या है बयान कर देंगे। और जब उसको बतौर दीन के वाज़े करना चाहेंगे यानी हकीकत से हटकर उसके अज्जा समेत, तो ये तीन अज्जा होंगे, यानी अखलाकी और माबादत साथ होंगी, इधर मरासिम होंगे, दरमियान में उसकी हकीकत।
موجود ہوگی. ایک چیز پیچھے چلی گئی، ایک آگے آ گئی. تو ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں. مولانا مودودی اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس آیت کو کس طرح دیکھتے ہیں، تو اس کو دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ قرآنی زبان میں، یہ مولانا مودودی کا اقتباس ہے اسی قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں میں سے. قرآنی زبان میں لفظ دین ایک پورے نظام کی نمائندگی کرتا ہے. قرآنی زبان میں لفظ دین ایک پورے نظام کی نمائندگی کرتا ہے جس کی ترکیب 4 اجزاء سے ہوتی ہے. ان کی وہ بحث ذہن میں رکھیے کہ عبادت اصل میں اللہ تعالیٰ کو حاکم مطلق مان کر اس کی اطاعت کرنا ہے. اس کو ذہن میں رکھیے. اب دیکھیے کہ وہ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں. قرآنی زبان میں لفظ دین ایک پورے نظام کی نمائندگی کرتا ہے جس کی ترکیب 4 اجزاء سے ہوتی ہے. نمبر 1، حاکمیت و اقتدار اعلیٰ. یہاں دیکھیں نا، ما بعد طبیعتی اساسات ہے نا، یعنی یہاں دین اصل میں ایک دوسری چیز ہے. یہاں کیا ہو گیا؟ حاکمیت و اقتدار اعلیٰ. یہ انہوں نے پہلا جز بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ 4 اجزاء سے مل کے دین کا تصور بنتا ہے. دین کیا چیز ہے؟ 4 اجزاء ہے. وہاں 3 ہے نا، مابعدیتی طبیعتی اخلاقی اساسات، اس کی حقیقت، اور مراسم اور حدود، جو کوئی بھی ہو سکتے ہیں. حاکمیت و اقتدار اعلیٰ، حاکم مقابلے میں تسلیم و اطاعت. یعنی یہ تو لازمی نتیجہ نا اس کا. حاکمیت و اقتدار اعلیٰ کو آپ مانیں گے خدا کے لیے. اللہ تعالیٰ ایک حاکم ہے، وہ حکومت کر رہے ہیں کائنات کے اوپر. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سر اطاعت جھکا دیا، تو دوسرا جز وجود میں آ گیا. وہ نظام فکر و عمل جو اس حاکمیت کے زیر اثر بنے. یعنی وہاں صورت یہ تھی کہ اگر آپ کا سر جھک گیا تو سر جھکانے کی ایک رسم وجود میں آ گئی تو دین کا یہ تقاضا پورا ہو گیا. لیکن یہاں کیا ہے؟ وہ نظام ظاہر بات ہے کہ جب حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ خدا کی ہے، پوری کائنات کو اس کی حاکمیت کے مقابلے میں تسلیم و اطاعت کے مقام پر کھڑا ہونا ہے، تو پھر اطاعت کا ایک نظام بنے گا نا. وہ نظام فکر و عمل جو اس حاکمیت کے زیر اثر بنے. تیسری چیز. نمبر 4، مکافات جو اقتدار اعلیٰ کی طرف سے اس نظام کی وفاداری، اطاعت یا سرکشی و بغاوت کے صلے میں دی جائے. یعنی پھر یہ ہوگا نا، جہاں بھی کوئی نظام بنے گا تو وہ نظام کہے گا کہ اگر اس میں انحراف ہوا ہے تو سزا دی جائے گی، اور اگر اس نظام کے مطابق زندگی بسر کی گئی ہے تو جزا دی جائے گی. تو مکافات، یہ 4 اجزاء وہ کہتے ہیں کہ دین کے جامع تصور کو بیان کرتے ہیں. اچھا، اب چونکہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں لفظ دین جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح انہوں نے اس میں 4 استعمالات اس کے نکالے ہیں، اور پھر لکھتے ہیں ان 4 باتوں کو بیان کر کے، قرآن کبھی لفظ دین کا اطلاق معنی اول کرتا ہے، کبھی معنی سوم پر، کبھی معنی چہارم پر، اور کہیں الدین بول کر یہ پورا نظام اپنے 4 اجزاء سمیت مراد لیتا ہے. یعنی ان کے نزدیک یہ ہے. ان 4 اجزاء سے جو ان کا ذہنی تصور بنتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، جو مولانا ہی کا اقتباس ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لفظ دین کو ایک جامع اصطلاح کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے، یعنی قرآن، اور اس سے مراد ایک ایسا نظام زندگی لیتا ہے جس میں انسان کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری قبول کرے، اس کے حدود و ضوابط اور قوانین کے تحت زندگی بسر کرے، اس کی فرما برداری عزت، ترقی اور انعام کا امیدوار ہو، اور اس کی نافرمانی پر ذلت و خواری اور سزا سے ڈرے. غالباً دنیا کی کسی زبان میں کوئی اصطلاح ایسی جامع نہیں ہے جو اس پورے مفہوم پر حاوی ہو. اب دیکھیے ذرا، یعنی ان کا پورا ذہنی شعور کھل کر سامنے آ جاتا ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ موجودہ زمانے کا لفظ اسٹیٹ کسی حد تک اس کے قریب پہنچ گیا ہے. موجودہ زمانے کا اسٹیٹ، ریاست، موجودہ زمانے کا لفظ اسٹیٹ کسی حد تک اس کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن ابھی اس کو دین کے پورے مانوی حدود پر حاوی ہونے کی وسعت درکار ہے. یعنی ایک آپ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اس کو بالکل سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو دین کا مطلب کیا ہے؟ نظام ریاست. یعنی ایک داخلی حقیقت، خدا کے ساتھ ایک تعلق، انسان کا اندرونی جھکاؤ اور میلان، اور پھر اس سے اطاعت کا ظہور. یہ اس کی سادہ حقیقت تھی.
اور وہ اپنے رسوم حدود بھی بیان کرتا ہے. وہ اس سے آگے بڑھا اور ایک آگے بڑھ کر ایک اسٹیٹ کی شکل اختیار کر گیا. چنانچہ دیکھیے اسی سے انہوں نے پھر جب اسلام میں ارتداد کی سزا والا مقالہ لکھا ہے، یہ ایک مشکل مسئلہ تھا نا، یعنی یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی دے رکھی ہے، وہ چاہیں تو کفر اختیار کریں چاہیں تو اسلام اختیار کریں، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اپنا دین تبدیل کرے گا تو اس کی گردن مار دی جائے گی. تو ہماری فقہ میں یہ مسئلہ موجود تھا. تو جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام میں ارتداد کی سزا پر، اس کتاب میں انہوں نے استدلال کا مقدمہ جو استوار کیا وہ یہ تھا کہ یہ اصل میں سوال لوگوں کے ذہن میں کہ کیوں ایک شخص جب اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس لیے ہے کہ وہ دین اور مذہب کے انتہائی محدود تصور سے واقف ہے. وہ دین اور مذہب کے انتہائی محدود تصور سے واقف ہے. دین اصل میں ایک نظام ہے اور یہ بالکل اسٹیٹ کا ہم معنی ہے، اور کون سا اسٹیٹ اپنے سے بغاوت کرنے والے کو سزا نہیں دیتا. یعنی یہ انہوں نے گویا استدلال کا جو مقدمہ انہوں نے قائم کیا وہ یہ قائم کیا. یعنی جب یہ ایک اسٹیٹ ہے تو پھر ایک اسٹیٹ کے لیے تو یہ مسئلہ ہے نا کہ کوئی اس سے بغاوت نہ کرے، تو دین چھوڑنے کو انہوں نے اسٹیٹ بغاوت کے معنی قرار دے کر پھر اس میں بیان کیا کہ بھئی یہ تو اگر کوئی آدمی اسٹیٹ سے بغاوت برطانیہ میں کرتا ہے تو ہائی ٹریزن ہے، اس کا بھی سر اڑا دیا جائے گا. تو ایسے ہی ہم بھی اسلام سے بغاوت کرنے والے کو، یعنی اب مذہب چھوڑنا گویا بغاوت کے ہم معنی قرار پا گیا، اور چونکہ یہ اسٹیٹ سے بغاوت ہے تو ایک جدید ذہن جس کو وہ مخاطب کر رہے ہیں اس کو گویا انہوں نے اپنی بات کا قائل کر لیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے بھائی بات یہ ہے کہ جب یہ ریاست ہے، اسٹیٹ ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اسٹیٹ سے بغاوت کی سزا تو ہونی چاہیے نا. یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ سزا ہمارے یہاں دے دی جاتی ہے. تو لوگ چونکہ اس بات سے واقف نہیں، یعنی انہوں نے یہیں سے بات شروع کی، وہ دین کو اصل میں ایک ماں بعد طبیعتی واقعہ سمجھتے ہیں. خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے، ظاہر ہے خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے تو مجھے حق حاصل ہے نا، میں قائم کروں اس کو، اور جس صورت میں وہ میرے شعور کا حصہ بنے قائم کروں. اس کے مراسم اور حدود و قیود بھی اصل میں میری ذات کا انفرادی مسئلہ بنتے ہیں، باقی چیزیں تو اس کے بعد ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں جتنی بھی. تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے اسٹیٹ کے لفظ کے ہم معنی قرار دے دیا کہ یہ اس کی اصل حقیقت یہ. اس ایک بہت اچھا ان کا اقتباس ہے جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب، اور وہ اقتباس ہے ان کی کتاب ہے ایک قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں. تو خیر وہی ہے جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش. یعنی یہ جو کتاب ہے اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی دعوت پیش کی ہے. یہ دعوت جب انہوں نے اس کے پیش کی ہے کہ پھر اس کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ ہماری دعوت کس نوعیت کی ہے اور یہ کیسے ظہور پذیر ہوگی. اس میں ایک آیت جس کو ہم آگے موضوع بنائیں گے اس کو عنوان بنایا، الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اب منصورہ کی مسجد کے لیے جب آیات کے انتخاب کا موقع آیا تو یہی آیت اس کے لیے منتخب کی گئی، اس لیے کہ یہ ان کے مشن کی ہو گیا، یہ ان کے مشن کی تعبیر ہے. اس آیت کو سر عنوان بنا کر انہوں نے آگے ایک تفصیلی بحث کی ہے کہ اسٹیٹ سے میری مراد کیا ہے، اور دین جب اسٹیٹ بنتا ہے تو یہ کن کن اطلاقات تک جاتا ہے. ایک بڑا اچھا اقتباس ہے جس میں ان کی بنیادی دعوت بیان ہو گئی ہے اس میں. تو اس سے ہم پھر اگلی نشست کی ابتدا کریں گے.